اپنی اولادوں کو ایسی جگہوں کے میں نکاح اگر کر دیا جائے بدتمیز اور بے دین لوگوں کے ساتھ، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ کیسے بھگتنا پڑتا ہے؟ یہ اس گھر میں رہنے کے پھر قابل نہیں سمجھے جاتے، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسی چیز خریدی اس کا بدلہ تو ملے گا۔ اس لیے اپنی خواہشات کی اولاد کو بھیٹ نہ چڑھایا کرو، اللہ کے دین کی سربلندی کیا کرو۔ فرمایا تھا تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزوں کی وجہ سے شادی لوگ کرتے ہیں۔ کوئی جمال کو دیکھتا ہے، کوئی مال کو دیکھتا ہے، کوئی خاندان کو دیکھتا ہے، کوئی دین کو دیکھتا ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم صرف اور صرف دین کو مقدم کرو، اللہ اس میں برکت ڈالیں گے۔ اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دعا ویسے کر دیں، گھر اچھا مل گیا ہے مالدار، بس دعا کر دیں نمازی بن جائیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ دعا تو ہو جاتی ہے قبول، اگر وہ یہ کہیں کہ گھر بڑا اچھا ملا ہے، بچہ تہجد گزار ہے، دعا کریں اللہ اسے مالدار کر دے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی کیا جی؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ دعا کوئی نہیں کرواتا۔ معیار جب یہ بن جاتا ہے تو پھر زندگی روتے گزرتی ہے، سسکیاں لیتے گزرتی ہے، وہ اولادوں کی خوشیاں نہیں دیکھ پاتے۔ وہ خوشیوں کے جتنے الفاظ ہیں نا، خا، واو، شین، یا، الف اور غنہ، بس اتنے دن ہی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔